9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت برا انجام، المجرمین مجرموں کا۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ مجرم وہ ہے کہ جو گناہ کے کام کر رہا ہے۔ مجرم وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہا ہے۔ مجرم وہ ہے جو کافر ہے، دیریہ ہے، منافق ہے۔ مجرم وہ ہے کہ جو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ مجرم وہ ہے جو نبی کو اور صحابہ کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اے وہ لوگوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور اسلام کی مخالفت کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، ظلم کرتے ہو، تو تھوڑا سا ماضی کے آئینے میں اے مجرموں، اے ابو جہل، اے اخنس بن شریک، اے عاص بن وائل، اے نضر بن حارث، اے عتبہ، اے شیبہ، اے اسلام اور مسلمانوں کے مخالفین، یہ مخالفت کر کے جرم کر رہے ہو، مجرم بن رہے ہو، تھوڑا سا ماضی کے آئینے میں اپنے مستقبل کا تعین کر دو کہ جو جرم کی وجہ سے تمہارا مستقبل بننے جا رہا ہے وہ بدر کا کنواں ہوگا یا وہ مدینہ کی برگو بہار اسلامی ریاست ہوگی۔ تھوڑا سا تو غور کرو۔ تو اب مجرمین سے کہا جا رہا ہے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے سیرو، چلو پھر سیر کرو، مطالعہ کرو تاریخ عالم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی ہیں، ان تک کی تھوڑی تاریخ دیکھ لو کہ جس نے بھی جرم کیا، نبی کا مخالف ہوا، اس میں سے ذرا ایک مجرم کا نام ذرا اپنے ذہن کے اندر لے آؤ۔ قارون کو دیکھ لو، اس کے پاس کیا نہیں تھا، دولت تھی، ریل پل تھی، حتیٰ کہ اگر اپنے زرق برق لباس اور گھوڑے کے اوپر نوکر چاکر کے ساتھ وہ باہر بھی نکلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے، جن کے دل کے اندر دنیا ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جس طرح اس کو دیا گیا ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، اس کی طرح ہونے کا اور اس کے سٹیٹس اس کی طرح ہونے کا وہ تمنا کیا کرتے تھے۔ لیکن قارون تھا مجرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لا رہا تھا اور کفر کی زندگی گزار رہا تھا، تو ذرا اس کے انجام کو تو دیکھو، مال سمیت اللہ نے زمین کے اندر دھنسا نہیں دیا ہے۔ کل وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جیسے قارون کو دیا گیا ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، آج شکر ادا کر رہے ہیں کہ شکر ہے جیسے قارون کو دیا گیا اس طرح ہمیں نہیں دیا گیا۔ بعض لوگوں کو مال و دولت ملتا ہے تو مستی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ شکر ادا کریں، شکر ہے کہ اس کی طرح ہمیں نہیں دیا گیا، وگرنہ ہم بھی مخالفت میں آ جاتے، اسلام کی مخالفت کے اندر آ جاتے، مجرم ہو جاتے اور ہم بھی زمین کے اندر دھنسا دیے جاتے۔ تو مجرمین کی ایک لمبی فہرست سے غور کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے۔ سامری بھی مجرمین میں سے ایک مجرم تھا، اس کی حال کے اوپر غور کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا ہوا تھا لیکن تھا منافق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، کوئی طور کے اوپر چلے جاتے ہیں چلہ کاٹنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر فکر کروں گا، روحانیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ تو رات دے گا، وہ لے کر کے آتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں، پیچھے ساری قوم کو شرک کے اندر سامری نے لگا دیا۔ مجرم تک کیسی اللہ رب العالمین نے تاریخی سزا دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، سامری کو اللہ نے کیا سزا دی ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہاتھ لگاتا تھا اس کو تپ چڑھ جاتا تھا، اس کو بخار ہو جاتا تھا، تو ہر کسی کو کہتا تھا لا مساس ڈونٹ ٹچ می، مجھ کو ہاتھ نہیں لگانا، جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے تنہائی کی سزا دی، لوگوں سے دور بھاگ گیا، جنگلوں کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی مجرمین ہیں ان کے اوپر ذرا غور کیجئے، یہ بھی بڑا مجرم بنا ہوا تھا جو ابو جہل، کیسے چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے، معاذ اور معوذ نے اس کو بدر کے میدان کے اندر ہلاک کر کے نہیں رکھ دیا ہے۔ تو جو مجرمین ہوتے ہیں ان کو بڑی کڑی اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے۔ ابو لہب بھی مجرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، اس کی بیوی بھی گستاخیاں کیا کرتی تھی، راستے کے اندر کانٹے بھی بچھا دیا کرتے تھے، لیکن کیسے برے حالت کے اندر یہ ہلاک ہوتا ہے کہ بدر کی خبر سنتا ہے کہ مسلمان جیت گئے تو اس کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے،
عدسہ کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کا پیٹ جاری ہو جاتا ہے، ایسی بیماری لگتی ہے کہ اس کے 10 یا 11 بچے تھے وہ بھی قریب نہیں آتے تھے کہ باپ والی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، دوری سے روٹی اس کے آگے پھینک دیا کرتے تھے، اور 7ویں دن پھر وہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہاں پر لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو بتلایا جا رہا ہے یہ سنگین جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے تمہارے اوپر کڑی سزا بھی آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا ذرا غور تو کرو تاریخ عالم کا، دیکھو ایک وقت تھا حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو جو لوگ ایمان لائے کیسے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کے اندر بٹھا کر بچایا، لیکن باقی جو ایمان نہیں لائے ظلم کرتے رہے، جو انہوں نے جرم کیا ہے، کیا اللہ نے سزا نہیں دی ہے؟ پانیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو ڈبکیں دے دی ہیں۔ تو اے وہ لوگ ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود ہو، جو ایمان لا رہا ہے، اسلام کی طرف آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے، حقیقت کے اندر یہ بندہ ایسا ہے کہ جو بہترین ہے، اس نے اپنے حق کے اندر بہتر فیصلہ کر لیا، یہی کامیاب ہونے والے، اور یہی اس کا جو مدینہ کا مستقبل ہوگا بہترین مستقبل ہوگا، مدینہ کی برکو باہر ریاست اس کے نصیب کے اندر ہوگی، اور جس وقت موت سے یہ امکنار ہو جائے گا تو آخرت کے اندر بھی اس کا بہترین مستقبل ہوگا، والآخرۃ خیر، آپ کا جو آخرت کا مستقبل ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے، وہ جنت کا مستقبل ہے۔ اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ مجرمین ہیں، ان کا ٹھکانہ پھر بدر کا کنواں ہوگا۔ تو ایک مثال نہیں، یہ بات دعوت دی جا رہی ہے، قول اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سب سے، سیرو ذرا چلو پھرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، دیکھو جب بھی جس دور کے اندر بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا ہے، جو ایمان لائے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ بالآخر اگر بچے ہیں عذابوں سے، کامیاب ہوئے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نبی کی مخالفت کی ہے، ظلم کیا، کفر کیا، وہ مجرمین کہلائے ہیں، ان کا کیا برا انجام ہوا۔ ذرا غور کیجیے، حضرت ہود علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، جو لوگ ایمان لائے کیسے بچا لیے گئے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تو کیا ان کو سزا نہیں ملی؟ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس آئے تھے، تو جو ایمان لائے کیا بچا نہیں لیے گئے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تو مجرم کے لائے، ان کو اللہ رب العالمین نے کڑی سزا دی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ذرا دیکھ لیجیے، جو ایمان لائے کیا اللہ تعالیٰ نے بچایا نہیں ہے، اور جو ایمان نہیں لائے کیسی کڑی سزا دی ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور سارے مجرمین کو جو بدفعلیاں کیا کرتے تھے ان کو پکڑا ہے، نصف آسمان تک لے کے الٹا کر کے بحر مردار کے اندر پھینک دیا، اور اوپر سے اللہ رب العالمین نے کنکریوں کی بارش بھی کر دی ہے۔ تو اے مکہ والو، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس کو ایسی بات نہیں ہے کہ اہمیت تم نہ دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ غور کرو کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہونا، اب تمہاری کامیابی اور ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ جو ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا، وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اس کی اپنی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی دنیا سکون والی ہوگی۔ جو ایمان لائیں گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور نیک اعمال کرتے رہیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے دیں گے۔ کیا صحابہ دنیا کے اندر پاکیزہ اور بہترین عزت والی زندگی گزار کر کے نہیں گئے، اور آخرت کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آخرت میں بھی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ لیکن پوری ایک تاریخ ہے، جتنی تاریخ کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، جب دعوت دی جو لوگ ایمان لائے تو کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیارے انداز کے اندر سمندر میں راستے بنا لیے، وہ بچا کر کے پار نہیں لگا دی گئے، لیکن جو ان کا مخالف تھا، جو کفر کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، فرعون، وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر کلثم کی موجوں کے اندر راستوں کو ملا کر ڈبکیاں نہیں دیتی ہیں۔ مجرمین کو ایسی اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے۔ جو جرم کرنے آیا تھا، اللہ کے گھر کو گرانے آیا تھا، جس کو ابرہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے عبرتناک سزا نہیں دی ہے۔ جو بھی مجرم ہوتا ہے، لوگوں تاریخ دیکھ لو، اور مجرم سے یہاں کون مراد ہے؟ مجرم سے وہ مراد ہے جو مسلمانوں کا مخالف ہے، جو اسلام کا مخالف ہے، جو اللہ رب العالمین کے دین کا مخالف ہے۔ آج جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو جرم کر رہے ہیں اسرائیل کے یہودی، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی گرفت کے اندر ایک نہ ایک دن ضرور آ کر کے رہیں گے۔ یہاں پر یہ بات بتلا دی کہ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جو ایمان لائے گا، نیکیاں کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کے راستے کے اوپر چلے گا، کسی کے طرح آزمائش ہوں گی، لیکن بالآخر دنیا کے اندر بھی اسی نے کامیاب اور سرخرو ہونا ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جنت کی زندگی، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں۔ جنت تو ملے گی اللہ کے فضل کے اوپر، اور یہ نیک اعمال اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو کافر ہیں، ظالم ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی بالآخر ذلیل ہوتے ہیں، اور موت کے بعد کافروں اور ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین نے کڑی جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر ایسی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 29 گنا زیادہ گرم ہوگی، جو انسان برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، لیکن اس کو برداشت کرنی پڑے گی، اس کو اس سزا کو اس نے محسوس کرنا ہوگا۔ قل کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو، ان سے کہہ دیجئے چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، تاریخ کا مطالعہ کرو، عبرت حاصل کرو، فانظروا، دیکھو، کیف، کیسے، کان وہ عاقبت، برا انجام، المجرمین، ان لوگوں کا جو مجرم تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔